میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کر لی، مگر ہر کوئی کہتا یہ بد کردار ہے، تبھی تو اس کے پہلے شوہر نے اسے طلاق دی تھی۔ میں اس پر شک کرنے لگا، اسے بات بات پر مارتا، بس وہ روتی ہوئی اللہ اللہ کرتی رہتی، کبھی مجھے جواب نہ دیتی۔ میں نے اس کا ہر طرح سے امتحان لیا، مگر وہ بد کردار نہیں تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ میری بیوی پاک دامن ہے۔ میں اس سے معافی مانگ کر اس کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے لگا، مگر ایک رات آنکھ کھلی تو وہ بستر پر نہ تھی۔ میں نے پورا گھر چھان مارا، وہ کہیں نہ تھی۔ جب اس کے تکیے پر نظر پڑی تو وہاں ایک سفید کپڑے میں کچھ پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو میرا دل پھٹ گیا، کیونکہ میں 34 سال کا ہو چکا تھا، لیکن میں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ شادی نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ میں عورت ذات پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ مجھے ہمیشہ یہی لگتا کہ عورتیں ہمیشہ ناقابل اعتبار ہوتی ہیں، ان کا ایک چہرہ نہیں بلکہ 2 چہرے ہوتے ہیں، اور یہ دھوکہ اتنی چالاکی سے دیتی ہیں کہ مرد ذات کو کبھی ان پر شک تک نہیں ہوتا۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ تھی میرے دوست اسلم کی بیوی۔ اسلم نے اپنی بیوی سے پسند کی شادی کی تھی۔ وہ اس کی ہر بات مانتا تھا، یہاں تک کہ اسے اپنے ماں باپ سے الگ ایک کرائے کے مکان میں رکھا ہوا تھا، لیکن اس کی بیوی نے آج تک اسے شک بھی نہ ہونے دیا تھا کہ اس کا کسی غیر مرد سے چکر چل رہا تھا۔ اور ایک دن موقع پا کر وہ اسلم کے گھر سے نقدی اور زیور اٹھا کر اس مرد کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور آج تک اس کا پتہ نہ چل سکا تھا۔ اسی دن سے ہم دوستوں کا اس عورت ذات سے یقین اٹھ گیا تھا۔ میرے دوست اویس اور عمران، ہم لوگ اکثر اسی بات پر بہت بحث کرتے رہتے تھے، اور ہمارا دوست اسلم جو اس سے سچا پیار کرتا تھا، وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو چکا تھا۔ وہ اسے معاف کرنے کے لیے بھی تیار تھا کہ ایک بار وہ آ جائے اور کہہ دے مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ تب بھی اسلم اس کے ساتھ رہنے کو تیار تھا، مگر وہ کہاں سے آتی، وہ تو اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ میرا نام عارف ہے، اور والد کے فوت ہونے کے بعد گھر کی ساری ذمہ داری میرے کندھوں پر آ گئی تھی۔ میں اپنی بڑی 2 بہنوں کی شادی کروا چکا تھا، اور میرے چھوٹے 3 بھائی اپنے اپنے گھروں میں ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ صرف ماں میرے ساتھ رہتی تھی۔ وہ مرتے دم تک مجھے کہتی رہی تو شادی کر لے، مگر میں اسے ٹالتا رہا۔ ماں تو فکر نہ کر، میں 6 ماہ تک شادی کر لوں گا۔ پھر ایک دن وہ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس دن مجھے پہلی بار احساس ہوا، ماں ٹھیک کہتی تھی، اب میں بالکل اکیلا ہو گیا تھا۔ میرے دوست میرا مذاق اڑاتے، عارف اب تیری عمر اتنی ہو گئی کہ تجھے بیوہ یا طلاق یافتہ عورت ہی ملے گی۔ میں ہنستا تو تھا، مگر اندر ہی اندر یہ الفاظ مجھے کاٹ دیتے تھے۔ کیا واقعی میں شادی کے قابل نہیں رہا تھا؟ کیا عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ضروری تھا؟ مگر میں نے یہ سوچ جھٹک دی، کیونکہ مجھے عورتوں پر یقین ہی نہیں تھا۔ میں آڑتی کا کام کرتا تھا، صبح منڈی جانا، دن بھر سامان خریدنا بیچنا اور حساب کتاب میں مصروف رہنا میری زندگی کا معمول تھا۔ میری دکان پر کئی طرح کے دکاندار آتے تھے، کچھ بڑے کچھ چھوٹے۔ انہی میں سے ایک شخص شاہد چاچا بھی تھے، جو مہینے میں 2-3 بار راشن لینے آتے۔ وہ کوئی خاص بڑے دکاندار نہیں تھے، بلکہ ایک چھوٹی سی گلی میں جنرل اسٹور چلاتے تھے۔ میں نے ہمیشہ دیکھا کہ وہ بہت کم مقدار میں سامان خریدتے اور اکثر ادھار کا تقاضا کرتے۔ وہ نیک اور شریف آدمی لگتے تھے، مگر ان کے کپڑوں اور جوتوں کی حالت دیکھ کر صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ ایک دن جب وہ دکان پر آئے تو میں نے محسوس کیا کہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کے نیچے گہرے سائے ان کی کمزوری کی گواہی دے رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، چاچا طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ شاہد چاچا ایک دم چپ ہو گئے، جیسے کچھ سوچ رہے ہوں۔ پھر اچانک ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں ہکا بکا انہیں دیکھنے لگا۔ وہ بلک بلک کر رونے لگے اور دھیرے دھیرے اپنی کہانی سنانے لگے۔ بیٹا، میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا۔ زندگی کے اتنے سال نکال دیے، مگر سکون نصیب نہیں ہوا۔ میری 2 بیٹیاں ہیں اور بیٹا کوئی نہیں۔ بڑی بیٹی کی شادی اپنے خالہ زاد سے کی تھی، مگر وہ نشئی نکلا۔ جو کچھ جہیز میں دیا تھا اس نے سب بیچ کر کھا لیا۔ میری بیٹی پر ظلم کرتا رہا، اور جب میں نے اس کے مطالبات پورے کرنے سے انکار کیا تو 1 سال پہلے اسے طلاق دے دی۔ یہ سن کر میں سن رہ گیا۔
مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اس قدر مشکلات میں ہیں۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکے، جیسے اپنا ضبط بحال کر رہے ہوں، اور پھر بولے، چھوٹی بیٹی ابھی انٹر کی طالبہ ہے، مگر قسمت کو دیکھو، اسے ٹی بی ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اچھی خوراک اور دوائیاں ضروری ہیں، مگر میں تو اپنی بیوی اور بیٹیوں کو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں دے سکتا۔ شاہد چچا کی کہانی سن کر میرا دل پگھل گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اپنا ماضی گھوم گیا، جب میں نے اپنے والد کو کھو دیا تھا اور ماں نے دن رات محنت کر کے ہم سب کو پالا تھا۔ وہ وقت کتنا ظالم تھا، اور آج یہی حالات شاہد چچا کے تھے۔ میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں ان کی مدد ضرور کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری یہ ہمدردی مجھے ایک نئی آزمائش میں ڈالنے والی تھی۔ رمضان قریب تھا اور لوگ اپنے گھروں میں سحری اور افطاری کے انتظامات میں مصروف تھے۔ بازاروں میں رش تھا، ہر کوئی چاہتا تھا کہ رمضان کا مہینہ سکون سے گزرے، لیکن شاہد چاچا جیسے لوگ کہاں جا سکتے تھے، جن کے لیے روزانہ کا کھانا پورا کرنا بھی مشکل تھا۔ وہ رمضان کیسے گزارتے؟ ایک دن وہ دکان پر آئے، ان کی حالت اور بھی خراب لگ رہی تھی، چہرے کی زردی بڑھ چکی تھی اور کپڑے پہلے سے زیادہ میلے اور بوسیدہ ہو چکے تھے۔ میں نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور چائے منگائی۔ جیسے ہی چائے کا کپ ان کے ہاتھ میں آیا، وہ تھوڑا کانپ گئے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں مگر جھجک رہے ہیں۔ عارف بیٹا، انہوں نے مدھم آواز میں کہا۔ جی چاچا، حکم کرے، رمضان کے لیے تھوڑا زیادہ سامان دے دو تاکہ بار بار آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ عید کے فوراً بعد تمہارا حساب کر دوں گا، بس ابھی کچھ مشکل وقت ہے۔ ان کی آنکھوں میں عجز اور لاچاری تھی۔ میں نے لمحے بھر کو بھی سوچے بغیر ملازم کو کہا کہ انہیں 1 مہینے کا راشن دے دیا جائے، صرف دکان کے لیے ہی نہیں بلکہ گھر کے لیے بھی۔ شاہد چاچا شرمندہ ہو گئے۔ بیٹا، میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ تم خیرات دو، بس جو کچھ میرا حق بنتا ہے وہ دے دو۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، چاچا یہ خیرات نہیں ہے، انسان کو دوسرے انسان کے کام آنا چاہیے۔ شاہد چاچا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مجھے ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے۔ میں نے یہ سب بھول جانا چاہا، مگر زندگی نے مجھے وہ بات یاد رکھنے پر مجبور کر دیا۔ 2-3 دن بعد صبح دکان کھولتے ہی میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے نمبر دیکھا، وہ کوئی اجنبی نمبر تھا۔ میں نے کال ریسیو کی تو دوسری طرف کسی لڑکی کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ آپ عارف صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی میں عارف ہوں۔ کون بول رہا ہے؟ میں شاہد چاچا کی بیٹی بات کر رہی ہوں۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ میرے ابو کی طبیعت بہت خراب ہے، پلیز خدا کے لیے انہیں ہسپتال لے جائیں، ہمارے پاس کوئی اور سہارا نہیں ہے، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ہم اس دنیا میں بالکل اکیلے رہ جائیں گے۔ اس کی آواز میں خوف اور بے بسی تھی۔ میں لمحے بھر کو ساکت رہ گیا، پھر جلدی سے اپنی دکان بند کی اور شاہد چاچا کے گھر کی طرف بھاگ پڑا۔ میں جیسے ہی شاہد چاچا کے گھر پہنچا تو دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے بے چینی سے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے میں ایک پرانی چارپائی پر شاہد چاچا پڑے تھے، ان کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں اور آنکھیں بند تھیں۔ پاس ایک کمزور سی عورت بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، یہ ان کی بیوی تھیں۔ ابو آنکھیں کھولے، دیکھیں عارف بھائی آ گئے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکی جو غالباً ان کی بیٹی تھی بری طرح رو رہی تھی۔ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر شاہد چاچا کے کندھے کو ہلایا۔ چاچا آپ ہمت مت ہارے، میں آپ کو ابھی اسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ شاہد چاچا نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی، ان کی سانس پھول رہی تھی مگر انہوں نے مشکل سے لب ہلائے۔ بیٹا میں شاید اب نہیں بچوں گا، ایسا مت کہیں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، بس ہمت رکھیں۔ میں نے کہا مگر میرے اپنے الفاظ کھوکھلے لگ رہے تھے۔ انہوں نے کمزور ہاتھ سے میری کلائی پکڑی اور سرگوشی میں بولے، میری بیٹیاں، میری بیوی، ان کا کوئی سہارا نہیں ہے عارف بیٹا، خدا کے لیے ان کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے کھانسنے لگے۔ ان کی بیوی اور بیٹی رونے لگی۔ میں نے جھک کر ان کی پیٹھ سہلائی، مگر میں جان گیا تھا کہ وقت بہت کم ہے، ابھی چلے، ہم اسپتال جا رہے ہیں۔ میں نے ایمن کو تسلی دی جو بار بار اپنے باپ کے ہاتھوں کو پکڑ کر چوم رہی تھی۔ میں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر انہیں گود میں اٹھایا اور باہر کی طرف بھاگا۔ ہسپتال میں 3 دن تک شاہد چاچا زندگی اور موت کی کشمکش میں رہے۔ میں ہر روز وہاں جاتا مگر ڈاکٹروں کا کہنا تھا کہ ان کے پھیپھڑے بری طرح متاثر ہو چکے ہیں اور ان کا بچنا مشکل ہے۔ آخر کار تیسرے دن وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے انتقال کے وقت ان کی بیٹی ایمن اور بیوی ان کے پاس تھیں۔ ایمن بہت بکھر کر روئی مگر پھر بڑی ہمت سے اپنی ماں کو سنبھالا اور خود کو مضبوط ظاہر کرنے لگی۔ تدفین کے بعد میں اکثر ان کے گھر جانے لگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کیوں جا رہا ہوں،
شاید اس لیے کہ میں نے شاہد چچا سے وعدہ کیا تھا، یا شاید اس لیے کہ میں ایمن کی بے بسی دیکھ کر خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ لیکن ایک دن ایمن نے مجھ سے ایک ایسی بات کہی کہ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ بولی، عارف بھائی، ہم قرض ادا کر دیں گے، مگر خدا کے لیے ہم اس گھر سے نکالنے کی کوشش مت کیجیے گا، ہم بے سہارا عورتیں کہاں جائیں گی۔ یہ سن کر میرے دل میں عجیب بوجھ سا پڑ گیا۔ میں نے مڑ کر ان کے گھر جانا چھوڑ دیا، مگر قسمت مجھے دوبارہ ان کی دہلیز پر لے جانے والی تھی۔ شاہد چاچا کے انتقال کے بعد میں نے ان کے گھر جانے سے خود کو روک لیا تھا، مگر ان کی بیٹی ایمن کی وہ التجا میرے کانوں میں گونجتی رہی، ہم بے سہارا عورتیں کہاں جائیں گی۔ میں نے چاہ کے اس بات کو نظر انداز کر دوں، مگر میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑتا رہا۔ شاہد چاچا نے مرتے وقت میرا ہاتھ تھام کر اپنی بیوی اور بیٹیوں کا خیال رکھنے کی التجا کی تھی، اور میں کیسے اس وعدے سے منہ موڑ سکتا تھا۔ چند دن بعد میں نے اپنے ایک ملازم کے ہاتھ ان کے گھر راشن بھجوانا شروع کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ ان کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، اور ان کی چھوٹی بیٹی بھی بیمار تھی۔ ایمن نے براہ راست کبھی مجھ سے مدد نہیں مانگی تھی، مگر مجھے احساس تھا کہ وہ بہت غیرت مند لڑکی تھی، شاید اسی لیے میں نے خود وہاں جانا چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن جب میں اپنی دکان پر بیٹھا تھا تو اچانک ایک دبلی پتلی باوقار سی عورت اندر داخل ہوئی۔ میں نے پہچان لیا، یہ شاہد چچا کی بیوہ نسیم خالہ تھیں۔ انہوں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی، مگر میں نے فوراً انہیں روکا۔ خالہ، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، بیٹا ہم احسان مند ہیں، تم نے ہمارے مشکل وقت میں ساتھ دیا، مگر میں تم سے ایک اور بات کرنے آئی ہوں۔ میں خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ بیٹا، ایمن کے لیے اچھا رشتہ ملنا مشکل ہو گیا ہے، وہ طلاق یافتہ ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں۔ وہ رکی، جیسے کچھ کہنے کے لیے ہمت جمع کر رہی ہوں، پھر آہستہ سے بولی، میں چاہتی ہوں کہ تم اس کا ہاتھ تھام لو۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے تیزی سے دھڑکا، مگر پھر اندر ہی اندر ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ خالہ، میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا تم اچھے انسان ہو، مجھے تم پر بھروسہ ہے کہ تم میری بیٹی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرو گے۔ یہ میری بچے کی خوش قسمتی ہوگی کہ تم اسے اپنا نام دو۔ میں کچھ دیر تک خاموش رہا، پھر بوجھل دل کے ساتھ سر جھکا لیا۔ اگلے جمعے کو میرا ایمن سے نکاح ہو گیا۔ میں نے سب کے سامنے خوشی کا اظہار کیا، مگر میرے دل کے کسی کونے میں ایک خوف بیٹھا ہوا تھا۔ کیا میں اس پر بھروسہ کر پاؤں گا، یا پھر میرے اندر کے شک اور وسوسے میری خوشیوں کا گلا گھونٹ دیں گے؟ نکاح کے بعد سب نے مجھے مبارکباد دی، دوستوں نے ہنسی مذاق بھی کیا، مگر ان کے لہجے میں چھپا طنز میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ خاص طور پر اویس نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، اگر وہ اتنی اچھی ہوتی تو اس کا پہلا شوہر کیوں طلاق دیتا؟ خیال رکھنا، عمر میں تم سے کافی چھوٹی ہے، یہ نہ ہو کہ تم کاروبار سنبھالتے رہو اور وہ پیچھے کوئی گل کھلا دے۔ یہ جملہ میرے دماغ میں گونجنے لگا۔ میں نے زبردستی ہنسی میں ٹالنے کی کوشش کی، مگر میرے اندر کہیں نہ کہیں شک کا ایک کانٹا چبھ گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات میں جب اپنے کمرے میں داخل ہوا تو ایمن سفید دوپٹے میں لپٹی سمٹی بیٹھی تھی۔ وہ واقعی خوبصورت تھی، مگر جیسے ہی میں نے اس کی طرف دیکھا، میرے دل میں خیال بجلی کی طرح لپکا، یہ پہلے بھی کسی مرد کی ہو چکی ہے۔ میرے قدم رک گئے۔ میں اس کے قریب بیٹھا، مگر میرے اندر ایک تلخی اتر چکی تھی۔ میں نے اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی۔ پہلے شوہر نے کیوں چھوڑا تمہیں؟ میں نے سرد لہجے میں پوچھا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی اور بے بسی تھی۔ عارف صاحب، آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں، کیوں نہیں کروں؟ میں نے تلخی سے بولا، عورتوں پر بھروسہ کرنا آسان نہیں ہوتا، مجھے سچ سننا ہے۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، انہوں نے مجھے جہیز کے عوض بیچ دیا تھا۔ جب میرے والدین ان کی ہر ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکے تو انہوں نے مجھے بے سہارا کر دیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی، مگر میرے اندر کا وسوسہ کم نہ ہوا۔ پھر بھی تم نے زندگی کا ایک حصہ کسی اور کے ساتھ گزارا ہے، میں تم پر کبھی بھروسہ نہیں کر سکتا۔ یہ نکاح صرف تمہاری ماں کی عزت رکھنے کے لیے کیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر میں نے اس پر اپنا حق جتایا، جیسے میں خود کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ واقعی اب صرف میری ہے۔ وہ پوری رات خاموش رہی، مگر میں نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ وہ سب کچھ سہ گئی، مگر میں نے محسوس کیا کہ کچھ ٹوٹا ہے، شاید اس کا دل یا شاید میری اپنی انسانیت۔ اگلی صبح جب میں نیند سے جاگا تو ایمن کچن میں ناشتے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں مہندی کی ہلکی سرخی تھی، مگر چہرہ زرد لگ رہا تھا، شاید رات کے زخم اندر ہی
اندر محسوس کر رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی مگر نظریں چرانے لگا۔ ناشتے کے دوران اس نے دھیرے سے پوچھا، آپ چینی کتنی لیں گے؟ یہ ایک عام سا سوال تھا مگر مجھے لگا جیسے وہ میرے دل میں جھانک رہی ہو۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، جتنا میں نے پہلے سے رکھا ہے اتنا ہی ٹھیک ہے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں نم تھیں مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ دن گزرتے گئے اور میرے اندر کا وہ زہر بڑھتا چلا گیا۔ میرے دوستوں کی باتیں، میرے ذہن میں بیٹھے ہوئے شک اور میری اپنی غیر یقینی کیفیت، یہ سب میرے اور ایمن کے درمیان دیوار بن چکا تھا۔ ایک دن جب میں کام پر جانے لگا تو میرے دل میں ایک خوف جاگ اٹھا۔ اگر میں باہر ہوں اور یہ گھر میں کسی سے بات کرے، اگر کوئی اسے بہکانے کی کوشش کرے، یہ سوچ میرے اندر خنجر کی طرح پیوست ہو گئی۔ میں نے جاتے وقت دروازے پر تالا لگا دیا۔ ایمن نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہی بہتر ہے، میں نے روکھے لہجے میں کہا اور باہر نکل گیا۔ اب میرا روز کا معمول بن گیا تھا کہ میں گھر سے جاتے وقت دروازے کو باہر سے بند کر دیتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا تھا، شاید اس خوف سے کہ وہ کسی بھی دن اسلم کی بیوی کی طرح مجھے چھوڑ کر نہ بھاگ جائے۔ شادی کو 1 مہینہ ہو چکا تھا اور ایمن پہلے جیسی نہ رہی۔ اب وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی۔ پہلے وہ کبھی میری پسند کا کھانا بنانے کی کوشش کرتی مگر میرے انتظار میں دروازے کے پاس کھڑی رہتی مگر اب وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ایک دن جب میں گھر لوٹا تو اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ میں نے نظر انداز کرنا چاہا مگر اچانک میری نظر اس کی الماری پر پڑی۔ اندر پیسوں کا ڈھیر تھا۔ میرا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ میں نے غصے میں اس کی کلائی پکڑی اور دھاڑا، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ سچ سچ بتاؤ۔ وہ رو پڑی۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اللہ کی قسم، مگر میں اندھا ہو چکا تھا۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور پہلی بار اس پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ زمین پر گر گئی مگر اس کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ تھے، اللہ اللہ۔ ایمن زمین پر گری سسک رہی تھی اور میں غصے میں بے قابو کھڑا تھا۔ میرے اندر آگ لگی ہوئی تھی اور میرے کانوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ وہ سہمی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا مگر میں نے اس خوف کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے خود کو یقین دلا دیا تھا کہ یہ معصوم چہرہ ایک دھوکہ ہے، ایک فریب۔ میں نے کچھ غلط نہیں کیا عارف صاحب، اللہ کی قسم۔ اس نے التجا کی، اللہ کی قسم۔ میں طنزیہ ہنسا، کیا وہی اللہ جس کے ہوتے ہوئے تمہارے پاس یہ پیسے آئے؟ اس کی آنکھوں میں بے بسی تھی مگر وہ کچھ کہنے کی بجائے خاموش رہی۔ شاید اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں اس وقت کوئی بات سننے والا نہیں تھا۔ میں نے غصے میں آ کر الماری میں رکھے ہوئے سارے پیسے اٹھا لیے اور زمین پر پھینک دیے۔ اب بتاؤ کون دیتا ہے تمہیں یہ پیسے؟ ایمن نے لرزتے ہاتھوں سے نوٹ سمیٹنے کی کوشش کی اور آہستہ سے بولی، یہ میری محنت کے پیسے ہیں۔ مجھے اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ میں نے مزید سخت لہجے میں کہا، کیسی محنت؟ تم تو سارا دن گھر میں قید رہتی ہو، باہر جا نہیں سکتی، پھر یہ پیسے کہاں سے آئے؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عارف صاحب، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے آپ سے کچھ مانگا نہیں، اس لیے خود کام کرنا شروع کیا۔ کیسا کام؟ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ میری طرف دیکھا جیسے میرا اعتماد واپس چاہتی ہو مگر میں پتھر بنا کھڑا رہا۔ اگر یقین نہیں آتا تو خود دیکھ لیں، یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں شدید غصے میں وہیں بیٹھ گیا۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کا راز جان کر رہوں گا۔ میں نے اپنے موبائل کا کیمرہ کمرے میں ایک ایسی جگہ پر چھپا دیا جہاں سے پورا منظر صاف نظر آتا تھا۔ جب میں شام کو گھر واپس آیا تو اس کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی تھی۔ میں نے بنا کچھ کہے کھانے کا انتظار کیا اور جیسے ہی وہ کچن میں گئی میں نے جلدی سے موبائل نکالا اور ویڈیو دیکھنی شروع کی۔ جیسے جیسے ویڈیو آگے بڑھی میرے چہرے کا رنگ اڑنے لگا، میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں اور میرا دل ڈوبنے لگا۔ میں نے جو دیکھا اس پر یقین کرنا مشکل تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں نے موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائی رکھی جیسے میرا اپنا وجود اس کے سامنے بے بس ہو چکا ہو۔ ویڈیو میں ایمن کمرے میں بیٹھی خاموشی سے کام کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد کھڑکی کی جالی کے پاس ایک جھری نکلی اور وہاں سے کسی نے اندر اون کے گولے ڈالے۔ ایمن نے انہیں فوراً اٹھایا اور کریشے کا کام شروع کر دیا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے سوچا تھا کہ شاید وہ کوئی غلط کام کر رہی ہے مگر حقیقت اس سے بالکل برعکس نکلی۔ وہ دن بھر گھر کے کاموں کے بعد اون کے کروشیے کے خوبصورت ڈیزائن بناتی رہتی تھی اور انہیں کو بیچ کر وہ پیسے اکٹھے کر رہی تھی۔ میں نے ویڈیو کو بار بار ریپلے کیا۔ کھڑکی کے پیچھے ایمن کی ماں کھڑی تھی جو شاید اسے روز یہ اون کے گولے دیتی تھی۔ میں نے ان کے چہرے کی تھکن اور نم آنکھوں کو غور سے دیکھا
وہ مجھ سے کچھ مانگ نہیں سکی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنے ہاتھوں کی محنت سے پیسے جوڑ رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے آئینہ دکھا دیا ہو۔ ایمن کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ جب میں دبے قدموں سے اس کے قریب گیا، اس نے میری موجودگی محسوس کی، مگر اس کے چہرے پر وہی خوف تھا جو میں نے کئی دنوں سے دیکھ رکھا تھا۔ ایمن، میں نے اسے پکارا۔ وہ چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے اس کے چہرے پر وہی معصومیت دیکھی جو شاید نکاح کے پہلے دن بھی تھی، مگر میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا۔ یہ پیسے تم نے خود کمائے؟ میری آواز لرز رہی تھی۔ اس نے نظریں جھکا لی اور ہلکی سی سرگوشی میں بولی، جی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھیں نم ہو رہی ہیں۔ کیوں مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ میری آواز میں پچھتاوا تھا۔ وہ لمحے بھر کو خاموش رہی، پھر بولی، میں نے سوچا آپ پہلے ہی بہت ذمہ داریاں اٹھا چکے ہیں، میں آپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ اس کا ایک ایک لفظ میرے دل پر چابک کی طرح لگا۔ میں نے اپنا سر تھام لیا۔ میں نے اس پر ظلم کیا، اس پر شک کیا، اسے قید میں رکھا، اور اس کے باوجود اس نے خودداری کا دامن نہ چھوڑا۔ مجھے لگا جیسے میں آئینے میں خود کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ تصویر بہت شرمندہ کن تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے جتنی نفرت سے ایمن پر شک کیا تھا، اتنی ہی شدت سے اب خود پر غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے قیدی بنا کر رکھا، اس پر ہاتھ اٹھایا، اور وہ خاموشی سے سب سہتی رہی، مگر اس نے کبھی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی میری نظروں میں معصوم بننے کا ڈرامہ نہیں کیا۔ وہ بس خاموشی سے اپنے کام میں مگن رہی، اپنی محنت سے جڑے پیسوں کو اپنی عزت سمجھ کر جمع کرتی رہی۔ میری نگاہیں اس پر جمی تھی اور وہ آنکھیں جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے اس کی آنکھوں کے گرد حلقے دیکھے، وہی حلقے جو تکلیف سہنے والوں کی آنکھوں میں گھر کر لیتے ہیں۔ میں نے آہستہ سے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر وہ ہلکا سا پیچھے ہٹ گئی۔ یہ چھوٹی سی حرکت مجھ پر بجلی بن کر گری۔ تم مجھ سے ڈر رہی ہو؟ میری آواز لرز گئی۔ ایمن نے نظریں نہیں اٹھائیں، بس خاموش بیٹھی رہی۔ یہ خاموشی میرے لیے چیخوں سے زیادہ خوفناک تھی۔ ایمن، مجھ سے بات کرو، میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، میں نے بے چینی سے کہا۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں کچھ ٹوٹا ہوا تھا۔ آپ نے میری بات کبھی سننی ہی کب چاہی؟ اس کے لہجے میں کوئی شکوہ نہیں تھا، بس حقیقت تھی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا سینہ چیر کر رکھ دیا ہو۔ میں نے اسے واقعی کبھی سننے کی کوشش نہیں کی، میں نے بس دوسروں کی باتوں کو سچ مانا، اپنے وسوسوں کو حقیقت سمجھا، اور ایک معصوم لڑکی کو شک کی زنجیروں میں جکڑ دیا۔ ایمن، میں نے تم پر ظلم کیا ہے۔ میری آواز بوجھل ہو چکی تھی، مگر میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ ایمن نے کچھ نہیں کہا۔ میں اس کے قریب گیا اور آہستہ سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ اس بار اس نے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی، مگر وہ مکمل طور پر میرے قریب بھی نہیں آئی۔ یہی میری سزا تھی۔ اس کے دل میں جو دیوار میں نے کھڑی کی تھی، وہ ایک دن میں نہیں گرنے والی تھی، مگر میں نے فیصلہ کر لیا تھا، میں صرف معافی نہیں مانگوں گا، میں اس کا اعتماد دوبارہ جیتوں گا۔ میں نے دروازے کی طرف دیکھا جس پر میں روز صبح قفل لگا کر جاتا تھا۔ میں نے آہستہ سے جا کر وہ تالا اٹھایا اور کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ اب اس گھر میں کوئی قید نہیں ہوگی، ایمن، میں وعدہ کرتا ہوں۔ ایمن نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں میں نے تالا کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا۔ وہ شاید اس لمحے پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن مجھے اپنی ہی حرکتوں پر اتنی شرمندگی ہوگی کہ خود کو معاف کرنا مشکل لگے گا۔ میں نے اپنی پوری زندگی عورتوں کو کمتر سمجھا تھا، انہیں بے وفا، ناقابل اعتبار اور چلاک تصور کرتا تھا، مگر اب جب میں اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے خوف زدہ کر دیا تھا، تو مجھے احساس ہو رہا تھا کہ عورتیں ایسی نہیں ہوتی، ہم مرد انہیں ایسا بنا دیتے ہیں۔ ایمن خاموشی سے کھڑی رہی۔ میں نے ہلکے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ وہ پہلے ہچکچائی، مگر پھر رک گئی۔ اس کے ہاتھ کی گرمی میرے دل میں ایک عجیب سی نرمی پھیلا گئی۔ ایمن، میں نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں رہا۔ میں نے خود ہی اپنے الفاظ کا وزن محسوس کیا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک موقع دو خود کو سدھارنے کا۔ ایمن نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کی خاموشی مجھے رد بھی نہیں کر رہی تھی۔ اس رات میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ گھر میں عجیب سا سکون تھا۔ وہ خاموش دیوار جو میرے اور ایمن کے درمیان کھڑی ہو چکی تھی، وہ اب ہلنے لگی تھی۔ میں نے بستر پر لیٹتے وقت اس کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی تک جاگ رہی تھی، شاید سوچ رہی تھی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خواب ہے یا حقیقت۔
ایمن تم سوئی نہیں؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر بولی، کبھی کبھی آنکھیں بند کر لینے سے نیند نہیں آتی۔ میں نے دل میں ایک ٹھنڈی سانس لی۔ میں جانتا تھا کہ نیند نہ آنے کی وجہ میں خود تھا۔ اگر میں کہوں کہ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں تو کیا تم مجھ پر یقین کرو گی؟ میں نے مدھم آواز میں کہا۔ ایمن نے میری طرف دیکھا۔ پہلی بار اس کی آنکھوں میں وہ نرمی لوٹتی ہوئی محسوس ہوئی جو میں نے نکاح کے بعد پہلی رات اس کے چہرے پر دیکھی تھی۔ وقت بتائے گا عارف صاحب۔ اگلی صبح میں حسب معمول کام کے لیے نکلنے لگا، مگر آج میں نے پہلی بار جاتے ہوئے دروازے پر نظر دوڑائی اور خود کو یاد دلایا کہ اب یہ دروازہ لاک نہیں ہوگا۔ ایمن کو قید میں رکھ کر میں نے اسے کھونا شروع کر دیا تھا اور اب میں اسے واپس پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں جا رہا ہوں، شام میں واپس آؤں گا، میں نے اس سے کہا۔ ایمن جو باورچی خانے میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی چونک کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ واقعی زندگی کی عادی ہو چکی تھی جہاں میں ہر روز اسے تالا لگا کر چھوڑ جاتا تھا۔ دروازہ کھلا ہے، میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور باہر نکل آیا۔ دن بھر کام میں دل نہ لگا۔ میرے دماغ میں ہر وقت یہی خیال آتا رہا کہ ایمن اب کیا کر رہی ہوگی، کہیں وہ گھر چھوڑ کر تو نہیں چلی گئی، مگر میں خود اس سوچ پر شرمندہ ہو گیا۔ میں نے اتنی نفرت بھری زندگی گزاری تھی کہ اب بھی خود پر قابو پانا سیکھ رہا تھا۔ شام کو جب میں گھر واپس آیا تو دروازہ واقعی کھلا تھا، مگر اندر داخل ہوتے ہی جو منظر دیکھا اس نے مجھے حیران کر دیا۔ ایمن وہیں بیٹھی ہوئی تھی اور سامنے اس کی ماں نسیمہ خالہ بھی موجود تھیں۔ وہ کھڑکی کے قریب بیٹھی اپنی بیٹی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے کچھ کہہ رہی تھی۔ میں نے لمحہ بھر کے لیے سب کچھ روک دیا۔ ایمن تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ امی آئی ہیں؟ ایمن نے پہلی بار میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کہا، کیونکہ مجھے لگا تھا کہ شاید آپ کو اعتراض ہوگا۔ یہ جملہ میرے دل پر ایک اور وار کر گیا۔ میں نے اتنے عرصے میں اسے قید ہی تو رکھا تھا کہ اب بھی وہ خود کو قید میں ہی سمجھ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے نسیم خالہ کو سلام کیا اور ان کے قریب جا بیٹھا۔ خالہ، میں نے ایمن کے ساتھ بہت برا کیا ہے، مگر اب میں سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ ایمن نے نظریں جھکا لیں، مگر مجھے لگا جیسے پہلی بار اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری ہو۔ شاید یہ میرا پہلا امتحان تھا اور میں نے اسے پاس کر لیا تھا۔ نسیم خالہ نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جس ایمن کو قید میں رکھا اس پر شک کیا، آج ان کے سامنے اتنے نرم لہجے میں معافی مانگ رہا تھا۔ ایمن خاموش بیٹھی تھی، اس کی نظریں زمین پر جمی ہوئی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ میرا ایک جملہ، ایک معافی ان تمام زخموں کا مداوا نہیں کر سکتا جو میں نے اس سے دیے تھے۔ بیٹا، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ مرد کبھی بھی نہ سمجھی میں جذباتی فیصلے کر لیتے ہیں، مگر اللہ نے مرد کو براہ راست بنایا ہے، اس لیے اس پر زیادہ ذمہ داری بھی ہے۔ خالہ نسیم نے نرمی سے کہا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے خود کو پہلی بار کمزور محسوس کیا تھا، جیسے میں نے سب کچھ کھو دیا ہو اور اب صرف ایک امید باقی ہو۔ جب خالہ چلی گئی تو ایمن نے پہلی بار میری طرف دیکھا۔ آپ کو واقعی احساس ہو گیا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس کا سوال میرے سینے میں تیر کی طرح لگا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے ایک موقع دو خود کو بدلنے کا، اپنے آپ کو بہتر بنانے کا۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، میں امی سے ملنے جانا چاہتی ہوں۔ یہ ایک عام سا جملہ تھا، مگر میرے لیے یہ ایک امتحان تھا۔ اگر کچھ دن پہلے کی بات ہوتی تو میں فوراً انکار کر دیتا۔ میں کہتا تمہیں کیا ضرورت ہے باہر جانے کی، مگر آج میں جان چکا تھا کہ ایمن قیدی نہیں تھی۔ میں نے لمحے بھر کو سانس روکی، پھر دھیرے سے کہا، ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو۔ ایمن حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ میں نے فوراً اجازت دے دی۔ میں تم پر اعتبار کرنا چاہتا ہوں ایمن، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی مجھ پر اعتماد کرو۔ ایمن نے نظریں جھکا لی، مگر مجھے لگا جیسے اس کے چہرے پر وہ خوف اب کم ہو رہا تھا۔ شاید میری تبدیلی کو قبول کرنے کے لیے اسے وقت درکار تھا، مگر کم از کم میں نے پہلا قدم بڑھا لیا تھا۔ میں نے خود کو یاد دلایا، محبت زبردستی سے نہیں، اعتماد سے جیتی جاتی ہے۔ ایمن کی ماں کے گھر جانے کی بات میرے لیے ایک امتحان تھی اور میں نے اسے پاس کرنے کی کوشش کی تھی، مگر جب وہ اگلی صبح روانہ ہوئی تو میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔
میں نے خود کو تسلی دی کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ اگر میں واقعی ایمن کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے اس پر بھروسہ کرنا ہوگا، مگر بھروسہ کرنا میرے لیے کبھی آسان نہیں رہا تھا۔ میں کام پر چلا گیا مگر پورا دن دل ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ کبھی خیال آتا کہ وہ ماں سے کیا بات کر رہی ہوگی، کبھی وسوسہ آتا کہ کہیں وہ واپس جانے کا ارادہ تو نہیں کر رہی۔ شام کو جب میں گھر واپس آیا تو دروازہ کھلا تھا۔ میرے قدم خود بخود رک گئے۔ کیا وہ واپس آ گئی یا شاید وسوسے پھر سے سر اٹھانے لگے؟ میں نے گہری سانس لی اور خود کو یقین دلایا کہ اب میں وہی پرانا عارف نہیں ہوں۔ میں نے دروازہ دھکیلا اور اندر قدم رکھا۔ ایمن باورچی خانے میں تھی۔ جیسے ہی میں نے کمرے میں قدم رکھا وہ پلٹی اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ آپ جلدی آ گئے؟ میں نے سر ہلایا۔ ہاں، بس طبیعت کچھ عجیب سی تھی۔ ایمن نے کوئی جواب نہیں دیا، بس چولہے پر چائے رکھ دی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ پہلے سے زیادہ پرسکون لگ رہی تھی۔ شاید ماں کے گھر جانے نے اسے ایک عجیب سا حوصلہ دیا تھا۔ میں نے نرمی سے پوچھا، تمہاری ماں کیسی ہے ایمن؟ ایمن نے مسکرا کر جواب دیا، وہ ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کے بارے میں بھی پوچھا تھا۔ میں حیران ہوا، میرے بارے میں کیا کہا؟ ایمن نے چائے میرے سامنے رکھی اور آہستہ سے بولی، اگر آپ نے مجھ پر بھروسہ کرنا سیکھ لیا تو شاید آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یہ جملہ سیدھا میرے دل میں لگا۔ ایمن کی ماں ٹھیک کہہ رہی تھی، مسئلہ عورتوں میں نہیں تھا، مسئلہ میری اپنی سوچ میں تھا۔ میں نے اپنی زندگی عورتوں پر شک کرتے گزار دی تھی، اور آج اگر مجھے خوش رہنا تھا تو مجھے سب سے پہلے اپنے ہی خیالات کو آزاد کرنا تھا۔ میں نے ایمن کی طرف دیکھا اور پہلی بار میں نے اسے صرف اپنی بیوی نہیں بلکہ اپنے ساتھی محسوس کیا۔ شاید واقعی وقت آ گیا تھا کہ میں اپنی ماضی کی زنجیروں کو توڑ دوں۔ رات کو کھانے کے بعد میں نے ہچکچاتے ہوئے ایمن کی طرف دیکھا۔ وہ کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایک سکون سا تھا جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ ایمن، کیا میں تم سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ چونک کر میری طرف متوجہ ہوئی، جیسے یہ سوال اس کے لیے غیر متوقع ہو۔ جی پوچھیں۔ میں نے گہری سانس لی۔ جب میں نے تم پر شک کیا، تمہیں قید میں رکھا، تم پر ہاتھ اٹھایا تو تم نے کبھی کچھ کہا کیوں نہیں؟ تم نے مجھ سے شکایت کیوں نہیں کی؟ ایمن نے کچھ لمحے میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے، اور سچائی خود کو ثابت کر دیتی ہے، چاہے جتنا بھی وقت لگے۔ اس کا جواب سن کر میرے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ایمن، میں نے تم پر بہت ظلم کیا ہے۔ میں نے کبھی تمہیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی، ہمیشہ تمہیں شک کی نظر سے دیکھا، مگر میں اب خود کو بدلنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں مزید کسی امتحان سے گزرنا پڑے۔ ایمن کی آنکھوں میں ایک نرم سی چمک آئی، جیسے اس کے دل کے زخم آہستہ آہستہ بھرنے لگے ہوں۔ یہ جان کر خوشی ہوئی کہ آپ نے خود اپنی غلطی محسوس کی۔ عارف صاحب، وہ دھیرے سے مسکرائی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے ایمن کو اس طرح کھل کر مسکراتے دیکھا تھا، اور میں نے خود سے وعدہ کیا کہ اب یہ مسکراہٹ ہمیشہ باقی رہے گی، کیونکہ میں نے سیکھ لیا تھا کہ عورت پر شک کرنا نہیں، اس پر اعتماد کرنا مرد کی اصل مردانگی ہے۔ ایمن کی وہ دھیمی سی مسکراہٹ جو شاید برسوں بعد اس کے ہونٹوں پر آئی تھی، میرے دل میں کہیں گہرائی تک اتر گئی تھی۔ میں نے اتنے عرصے میں پہلی بار محسوس کیا کہ وہ سکون محسوس کر رہی تھی، ایک ایسا سکون جو میں نے خود اس سے چھین لیا تھا۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر الفاظ میرے گلے میں اٹک رہے تھے۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے محبت کا اظہار نہیں کیا تھا، اور نہ کبھی سیکھا تھا کہ معافی مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے، مگر آج مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے کچھ کہا نہیں تو شاید بہت دیر ہو جائے گی۔ میں نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، ایمن، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ میری طرف متوجہ ہوئی، مگر اب اس کی آنکھوں میں وہ خوف نہیں تھا جو پہلے اکثر ہوتا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم صرف میری بیوی کہلاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم میری ساتھی بنو، میری زندگی کا ایسا حصہ جس پر میں ناز کر سکوں، جس کے بغیر میں خود کو نامکمل محسوس کروں۔ ایمن نے حیرت سے میری طرف دیکھا، کیا یہ واقعی آپ کہہ رہے ہیں عارف صاحب؟ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ ایمن نے پل بھر کو نظریں جھکائیں، جیسے وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہی ہو، پھر آہستہ سے بولی، میں نے تو پہلے دن سے یہی چاہا تھا۔ یہ سنتے ہی مجھے لگا کہ میرے اندر کی ساری الجھنیں، ساری بے یقینی اور ساری تلخیاں کہیں ہوا میں تحلیل ہو گئی ہیں۔ شاید یہی وہ لمحہ تھا جب میں نے واقعی محبت کرنا سیکھا تھا۔ ایمن کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے، میں نے تو پہلے دن سے یہی چاہا تھا۔ یہ جملہ اتنا سادہ تھا، مگر اس کے پیچھے جو درد اور صبر چھپا تھا وہ میں آج پہلی بار محسوس کر رہا تھا۔
مجھے لگا جیسے میں نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی لمحے برباد کر دیے۔ شک اور انا کی زنجیروں میں جکڑا رہا اور وہ خاموشی سے میرے ساتھ چلتی رہی بغیر کسی شکوے کے۔ اب ہماری زندگی میں ایک عجیب سی تبدیلی آ رہی تھی۔ پہلے جو خاموشی ہوا کرتی تھی اب وہ ہلکی ہلکی باتوں میں بدل رہی تھی۔ ایمن پہلے کی طرح زیادہ نہیں بولتی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں جو اعتماد لوٹ آیا تھا وہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی تھی۔ ایک دن میں کام سے واپس آیا تو دروازے پر ہلکی سی دستک سنائی دی۔ ایمن نے جا کر دروازہ کھولا اور میں نے پہلی بار اسے کسی اجنبی کے سامنے مسکراتے دیکھا۔ دروازے پر محلے کی ایک عورت کھڑی تھی جو شاید کسی کام سے آئی تھی۔ یہ منظر بہت عام سا تھا مگر میرے لیے خاص تھا۔ میں نے کبھی پہلے ایمن کو یوں کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ سہمی سہمی سی رہتی تھی، جیسے اسے ڈر ہو کہ اگر اس نے کسی سے بات کی تو میں غصہ کروں گا، مگر آج وہ پرسکون تھی۔ جب وہ اندر آئی تو میں نے آہستہ سے کہا، آج تم بہت خوش لگ رہی ہو ایمن۔ ایمن نے چونک کر میری طرف دیکھا جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ میں نے واقعی یہ بات کہی ہے۔ پھر اس کے چہرے پر وہی مدھم سے مسکراہٹ آ گئی جو میں اب دیکھنے کا عادی ہو رہا تھا۔ ہاں شاید اب میں خوش رہنا سیکھ رہی ہوں۔ رات کے کھانے کے بعد میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ایمن اگر تم چاہو تو اپنے کروشیے کے کام کو مزید آگے بڑھا سکتی ہو۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ تمہیں جو پسند ہے تم وہ کر سکتی ہو، میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ ایمن کی آنکھوں میں روشنی سی آ گئی۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہی پھر بولی، کیا آپ واقعی ایسا چاہتے ہیں؟ میں نے مسکرا کر سر ہلایا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم وہ سب کچھ کرو جو تمہاری خوشی کا باعث بنے۔ ایمن کی مسکراہٹ اور روشن ہو گئی اور مجھے لگا کہ میں نے آخر کار اس کا اعتماد جیت لیا تھا۔ ایمن کی آنکھوں میں جو روشنی میں نے دیکھی وہ شاید وہی روشنی تھی جو میں نے نکاح کے بعد پہلی رات اس کے چہرے پر دیکھی تھی، مگر میں نے اسے خود اپنے ہاتھوں سے بجھا دیا تھا، اور آج مہینوں بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ روشنی دوبارہ لوٹ رہی تھی۔ اگلی صبح میں ناشتے کے لیے بیٹھا تو ایمن میرے سامنے آئی، مگر آج اس کے انداز میں کچھ بدلا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اعتماد تھا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو۔ عارف صاحب، میں نے سوچا ہے کہ میں اپنا کریشے کا کام شروع کر دوں۔ میں نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوگی اگر تم وہ کرو جس سے تمہیں سکون ملے۔ ایمن نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ میں اتنی آسانی سے مان جاؤں گا، لیکن وہ ہچکچائی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ میں کیسے شروع کروں، ہم مل کر کچھ سوچتے ہیں۔ میں نے کہا، اگر تم کہو تو ہم یہ کام آن لائن بھی کر سکتے ہیں۔ تمہارے بنائے ہوئے ڈیزائن بہت خوبصورت ہیں، لوگ انہیں ضرور پسند کریں گے۔ ایمن کی آنکھوں میں امید کی ایک چمک ابھری۔ اگلے چند دنوں میں نے ایمن کے لیے سوشل میڈیا پر ایک صفحہ بنایا اور اس کے ہاتھ سے بنے ہوئے کریشے کے ڈیزائن اپلوڈ کیے۔ پہلے وہ جھجک رہی تھی، مگر جب آرڈر آئے تو اس کے چہرے پر جو خوشی تھی وہ ناقابل بیان تھی۔ عارف صاحب، کسی نے میرا پہلا ڈیزائن پسند کیا ہے اور آرڈر دیا ہے۔ وہ خوشی سے چمک رہی تھی۔ میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں نے کہا تھا نا تم میں صلاحیت ہے۔ ایمن نے شکریہ ادا کرنے کے لیے کچھ کہنا چاہا مگر رک گئی، پھر آہستہ سے بولی، یہ سب آپ کے اعتماد کی وجہ سے ممکن ہوا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ صرف کریشے کی بات نہیں کر رہی تھی بلکہ اس رشتے کی بھی جو میں نے شک کی زنجیروں میں قید کر رکھا تھا اور جسے اب آزاد کر چکا تھا۔ ہم دونوں ایک نئی زندگی کی شروعات کر رہے تھے، ایسی زندگی جو محبت اور اعتماد پر مبنی تھی، نہ کہ خوف اور شک پر۔ اس روز میں حسب معمول منڈی گیا تو اویس اور عمران وہیں کھڑے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اویس مسکرا کر بولا، عارف بھائی، لگتا ہے شادی کے بعد گھر کے ہو کر رہ گئے ہو، آج کل محفلوں میں نظر ہی نہیں آتے۔ عمران نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے بیوی نے قابو کر لیا ہے۔ پہلے میں ان باتوں پر ہنستا تھا یا پھر نظر انداز کر دیتا تھا، مگر آج مجھے محسوس ہوا کہ یہی وہ جملے تھے جنہوں نے میرے اندر زہر کھولا تھا، جن کی وجہ سے میں نے اپنی بیوی پر شک کیا، اسے قید میں رکھا، اس پر ظلم کیا۔ میں نے گہری سانس لی اور پہلی بار مضبوط لہجے میں کہا، ہاں شادی کے بعد واقعی زندگی بدل گئی ہے، مگر وہ میری خوش قسمتی ہے، میری کمزوری نہیں۔ اویس اور عمران دونوں حیران رہ گئے، شاید انہیں امید نہیں تھی کہ میں ایسا کچھ کہوں گا۔ عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا، یار تو بہت بدل گیا ہے، پہلے تو کہتا تھا کہ
عورتوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، میں نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں، اور میں غلط تھا، عورت پر شک کرنا مردانگی نہیں، بے وقوفی ہے، میں نے وقت پر سیکھ لیا، تم بھی سیکھ لو تو بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے چلا آیا اور پہلی بار میرے دل میں عجیب سا سکون تھا۔ میں جان چکا تھا کہ میں نے جو سفر طے کیا تھا وہ نہ صرف ایمن کے لیے بلکہ خود اپنی بہتری کے لیے بھی ضروری تھا۔ میری زندگی اب شک پر نہیں، اعتماد پر چل رہی تھی۔ میرے بدلنے کا اثر صرف مجھ پر نہیں بلکہ میرے گھر پر بھی واضح ہو چکا تھا۔ جہاں پہلے خاموشی، خوف اور الجھن کا سایہ رہتا تھا، وہاں اب سکون، محبت اور اعتماد کا ایک نیا رنگ بکھر چکا تھا۔ ایمن کے چہرے پر اب وہ پہلے جیسی سہمی ہوئی جھجک نہیں تھی، وہ اب کھل کر بات کرتی، اپنے خیالات کا اظہار کرتی، اپنی رائے دیتی، اور سب سے بڑھ کر وہ اب مجھے اپنا شوہر نہیں اپنا ساتھی سمجھنے لگی تھی۔ اس دن جب میں شام کو گھر پہنچا تو ایمن کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھے یاد آیا کہ شادی کے بعد کتنے مہینوں تک میں نے اس کے بارے میں غلط سوچا، اس پر شک کیا، اسے قید میں رکھا۔ آج وہی عورت جسے میں نے قید کر رکھا تھا اب میرے دل اور میرے گھر کی سب سے خوبصورت روشنی بن چکی تھی۔ ایمن، میں نے آہستہ سے اسے پکارا۔ وہ پلٹی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جی، میں نے نرمی سے کہا۔ اگر میں تم سے کہوں کہ میں اپنی زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں رہا تو کیا تم یقین کرو گی؟ ایمن کی آنکھوں میں حیرت تھی مگر اس حیرت کے پیچھے خوشی بھی چھپی تھی۔ واقعی، وہ مدھم آواز میں بولی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اور یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ تم نے مجھ پر صبر کیا، میرے سخت رویے کے باوجود تم نے کبھی میری عزت کو مجروح نہیں کیا۔ تم نے مجھے وقت دیا کہ میں خود کو پہچان سکوں، اپنی غلطیوں کو سمجھ سکوں۔ ایمن نے نظریں جھکا لی جیسے وہ ان باتوں کو سننے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر میں جانتا تھا کہ یہ سب کہنا ضروری تھا تاکہ وہ جان سکے کہ میں واقعی بدل چکا ہوں، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی تم پر شک نہیں کروں گا، کبھی تمہیں قید میں نہیں رکھوں گا، بلکہ تمہیں وہ عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ ایمن نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ میں نے تو پہلے دن سے یہی چاہا تھا عارف صاحب۔ یہ کہہ کر اس نے پہلی بار میرے سامنے مکمل اعتماد کے ساتھ مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ یہ نئی زندگی کا آغاز تھا، ایسی زندگی جس میں نہ شک تھا، نہ خوف، بلکہ صرف محبت اور اعتماد تھا۔